امیر اہل سنت گھر سے تیار ہو کر ہم سب ایک ہی گاڑی تھی تو اس میں نبی پاک کے روضے کی طرف حاضری کا پلان بن گیا کہ اب اس وقت جانا ہے. تو امیر اہل سنت اپنے گھر سے باہر نکلے اور گھر کے سامنے خالی میدان تھا. تو خالی میدان میں امیر اہل سنت جانے لگے, گاڑی کی بجائے خالی میدان کی طرف جانے لگے. تو اب کیفیت ایسی تھی کہ کسی میں ہمت تو تھی نہیں کہ پوچھے کیوں ادھر جا رہے, تو ہم سب بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. تو امیر اہل سنت جا کر اس خالی میدان میں ایک پتھر پر جا کر تشریف فرما ہوئے, اپنے جیب سے آپ نے سلائی نکالی اور خاک مدینہ میں اس سلائی کو لگایا اور خاک مدینہ سے سرما لگانا شروع ہو گئے. تو آج تک یہ باپا کے کلام میں تو سنا تھا کہ خاک مدینہ سے سرما لگانا چاہیے, اور وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں اور سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلاموں میں سنا کہ تیری کف شپا یوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں, اور کہیں جناب آنکھوں میں سرما لگانے کا. لیکن اب اچھا ایک تو یہ ہو گیا, ہم سب دیکھ رہے ہیں, مگر اب امیر اہل سنت نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ اب اسی سلائی سے انہوں نے نگران شورا کی آنکھوں میں سرما لگایا. تو اب امید جاگی کہ شاید یہ باری. اچھا اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک پھر حاجی یافور آگے بڑھے تو ان کو بھی یہ شرف مل گیا. تو اب امید, لیکن امیر اہل سنت نے کرم یہ کیا کہ ہم جتنے قافلے والے ساتھ تھے ان پر تو کرم کیا, وہ اسلامی بھائی جو گاڑی لے کر آئے تھے, جو مدینے میں رہتے تھے, ماشاءاللہ ان کی آنکھوں میں بھی جو ہے وہ سلائی پھیری. تو یہ واقعی زندگی کا شرف تھا کہ پیر کے ہاتھوں سے حاضری مدینہ سے پہلے ہاتھوں سے سرما, خاک مدینہ کا سرما جو ہے وہ لگانے کا شرف ملا. اور پھر ہم یہاں حاضر ہوئے. تو اب یہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ امیر اہل سنت نے, مجھے یہ میں نے سنا تھا, میں گیا تو نہیں تھا پہلے, چل مدینہ نہیں ہوا تھا, کہ چل مدینہ میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت روضہ رسول کے سامنے گنبد خضرا کے سامنے جا کر جو شرکا ہوتے ہیں ان کو دیدار کرواتے ہیں گنبد خضرا کا. تو میں نے کہا اس بار بھی ایسا ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا ہمیں شرف ملے گا کہ نہیں. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب ہم یہ حاضری دینے گئے تو جتنی دیر ہم کھڑے رہے, امیر اہل سنت اپنی نگاہیں نیچی کر کے درود پاک پڑھتے رہے اور حاضری ہوتی رہی اور اپنی التجائیں پیش کرتے رہے. رکعت کا ایک سما تھا. پھر اس کے بعد اب جب گاڑی میں بیٹھے تو مجھے احساس ہو گیا کہ ہمارے قافلے میں سے کسی نے بھی جو ہے نا وہ گنبد خضرا کا بھی دیدار نہیں کیا, کیونکہ ایوری بڈی از ویٹنگ کہ امیر اہل سنت کروائیں گے دیدار. پرانے کلام میں ہم جو سنا کرتے ہیں مرشد کی آنکھوں سے روضے کو ہم دیکھیں. ہاں, تو اب یہ وہ کیفیت. ہاں, میں تو نیو کمر تھا نا, نگران شورا, حاجی یافور, یہ سب چل مدینہ ہو چکے تھے. تو میں تو کہتا نا ان سب کو فالو کر رہا تھا کہ اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. اپنے طور پہ تو پہلے حاضریاں دی تھی. تو اب جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے نگران شورا سے عرض کیا کہ حضور امیر اہل سنت نے بھی ابھی گنبد خضرا کا دیدار نہیں کیا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قافلے والوں کا بھی باقی ہے. تو پھر کچھ گفت و شنید ہوئی اور اب ہم جنت البقیع کی طرف گاڑی لے کر گئے, اور وہاں ہم جنت البقیع میں جب جہاں قدمین شریفین ہیں, جنت البقیع والوں کے بھی قدمین ہیں, وہاں سے گنبد خضرا کے سامنے پھر کھڑے ہو گئے, اور وہاں پھر درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب امیر اہل سنت نے باری باری سب کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اب چہرہ اوپر کیا اور کہا گنبد خضرا کا دیدار کریں. تو وہ منظر میں نہیں بھولتا, الحمدللہ وہ شرف بھی مجھے عطا ہوا. اور یہ یقیناً پہلے چل مدینہ والوں کو عطا ہوا تھا, لیکن میرے لیے, مجھ جیسے گناہگار کے لیے واقعی زندگی کا بہت بڑا انعام تھا